السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ دوستو ایک بار پھر لٹریچر ماسٹرز میں آپ لوگ کا ویلکم۔ دوستو آج ہم ایک اور سٹوری کی تھیمز کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے دا نیکلس، اور یہ لکھی ہے گودی موپاسانت نے۔ اچھا دوستو، اس کہانی کی جو سمری ہے اس پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ لوگ کو دیکھنی ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ لوگ چینل پر بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کے جو تھیمز ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے، تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو ہمارے پاس پہلی جو تھیم ہے وہ اپیرنس ورسز ریالٹی کی ہے۔ مطلب جس طرح کی اپیرنس ہو، ظاہری چال ڈھال ہو یا ظاہری بندے کی لک ہو، وہ ریالٹی بھی ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں تھا۔ یہاں پہ اپیرنس جو تھی وہ ریالٹی سے بالکل ڈفرینٹ تھی۔ ریالٹی میں جو میتھلڈے تھی وہ ایک مڈل کلاس تھی، لیکن جو اپیرنس تھی اس میں وہ اپنے آپ کو کیا ایک ایلیٹ کلاس یا ہائی کلاس کی جو لیڈی تھی وہ شو کر رہی تھی۔ اس کے لیے اس نے کیا کیا تھا، ایک ڈریس خریدی تھی، وہ جو لوئسل تھے وہ انہوں نے اسے خرید کے دی تھی، اور اس کے پیسے جو تھے وہ انہوں نے اپنی رائفل کے لیے جو رکھے تھے وہ یوز کیے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو نیکلس تھا وہ نیکلس اس نے اپنی جو دوست ہے فورسٹر اس سے لیا تھا، اور بالکل ان کی اپیرنس ورسز ریالٹی کی طرح جو نیکلس تھا وہ بھی کیا تھا، جھوٹا تھا۔ اور انہوں نے اس نیکلس کو واپس سے خریدنے کے لیے جب وہ گم ہو گیا تھا تو اپنے 10 سال ضائع کر دیے، جبکہ وہ نیکلس کیا تھا، نکلی تھا، اور وہ بات لاسٹ میں پتہ چلی۔ تو اپیرنس ورسز ریالٹی جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ میٹر کر رہی ہے، کیونکہ جس طرح کی اپیرنس تھی اس سے وہ بالکل جو ریالٹی تھی اس سے میچ ہی نہیں کھا رہی تھی۔ اور دوسری بات، کبھی بھی اپنی جو اپیرنس ہے اسے ریالٹی سے ڈفرینٹ نہ بنائیں۔ جس ریالٹی میں آپ لوگ ہیں اسی میں اپنی اپیرنس بھی رکھیں، کیونکہ شو آف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بندہ اپنے آپ میں مطمئن ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری جو ہمارے پاس تھیم ہے وہ سفرنگ کی ہے۔ سفرنگ کی جو تھیم ہے وہ اس طرح ہے کہ جب یہ لوگ پارٹی پر گئے اور وہاں پہ خوب انجوائے کیا، جو میتھلڈے تھی وہ خوب ڈانس کر کر کے تھک گئی تھی اور خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، لیکن جب یہ لوگ صبح ہوتے ہی، مطلب صبح ہونے والی تھی، تب یہ گھر آئے تو میتھلڈے کو یاد آیا کہ اس کا جو نیکلس تھا وہ کھو گیا تھا۔ اب نیکلس جو تھا وہ ڈائمنڈ کا تھا ان کے بقول، لیکن وہ جو نیکلس تھا وہ نکلی تھا، فورسٹر نے جو ان کو دیا تھا۔ لیکن ان کو یہ لگا کہ جو نیکلس تھا یہ اصلی ہے، اور اس نیکلس کی قیمت تقریباً کوئی 38,000 فرانسس تھی، اور اس میں جو 1800 فرانسس تھے وہ جو ایم لوئسل کے فادر تھے انہوں نے اس کو وراثت میں انہیریٹنس میں دی تھی، ورثے میں دی تھی، اور اس کے علاوہ باقی جو تھے وہ ادھر ادھر سے ان لوگوں نے جمع کر کے وہ نیکلس خرید کے جو فورسٹر تھا وہ اس کو دے دیا۔ فورسٹر کو نیکلس تو انہوں نے دے دیا، لیکن اس کے بعد والے جو 10 سال تھے وہ ان کے لیے بہت زیادہ سخت گزرے۔ کیسے سخت گزرے؟ انہوں نے اپنی جو میڈ تھی اسے بھی چھٹی دے دی، اور باقی جو کام تھے وہ بھی میتھلڈے خود کرنے لگی۔ یہ ایک چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گئے اس گھر کو چھوڑ کر، اور ان کے 10 سال لگے ان کو یہ قرض چکانے میں، جو قرض انہوں نے لیا تھا اس ڈائمنڈ نیکلس کو کیا کرنے میں، خریدنے میں اور اسے واپس دینے میں۔ تو ان کو اس ایک ریئلٹی اور اپیرنس کو ڈفرنس بنانے میں، اس کو الگ الگ دکھانے میں کتنی مشکلات ہوئی، 10 سال مشکلات ان کو برداشت کرنی پڑی، اور 10 سال بعد کہیں جا کے ان کو سکون کا سانس لینے نصیب ہوا۔ لیکن 10 سال بعد ان کو پتہ چلا کہ ان کی اپیرنس اور ریئلٹی کی طرح، ظاہر اور باطن کی طرح، وہی چیز بھی ایسی ہی تھی۔ انہوں نے جس کو اصلی سمجھا وہ نکلی نکلی، اور انہوں نے اصلی چیز جو تھی وہ فورسٹر کو دے دی تھی۔ تیسرا اس میں ہمارے پاس گریڈ ہے۔ گریڈ کی تھیم کیسے؟ جو میتھلڈی تھی اس کو گریڈ تھا، اس کو لالچ تھی، وہ اپنے جو پریزنٹ اس کا تھا اس سے خوش نہیں تھی۔ وہ یہ کہتی تھی کہ میں ایک خوبصورت لڑکی ہوں اور میرا جنم جو ہے وہ غلط جگہ پہ ہوا ہے، مجھے ایک امیر خاندان میں ہونا چاہیے تھا، اور مجھے آسائشیں ملنی چاہیے تھی، مجھے اچھے کپڑے ملنے چاہیے تھے، اچھا مکان ملنا چاہیے تھا، عیش و آرام والی زندگی ملنی چاہیے تھی۔ گو کہ اس کی زندگی اچھی تھی، لیکن پھر بھی اس نے زیادہ سے زیادہ اچھی زندگی کا ارمان کیا، اور یہی ارمان اس کو لے ڈوبا، کیونکہ اس نے پھر وہ کیا کیا، اچھی زندگی کے لیے اس نے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کی۔ اچھا بنانے کے لیے اس نے نیکلس لیا، اور نیکلس میں اس نے اپنے جو 10 سال تھے وہ
کیا کر دیا، برباد کر دیا، اور اس 10 سالوں میں اس کی جو خوبصورتی تھی وہ مان پڑ گئی. اس لیے تو وہ ایک کہاوت بھی ہے اس پہ، لالچ بری بلا ہے. تو کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے، جس حالات میں آپ ہو اس سے اپنے آپ کو خوش رکھو اور صبر کرو. اچھا، چوتھی جو ہمارے پاس تھیم ہے وہ ہے جیلیسی کی. دیکھیں، اگر میتھلڈے کو جیلیسی نہ ہوتی فورسٹر سے تو اس کو پتا ہوتا کہ جو نیکلس ہے یہ کیا ہے، یہ نکلی ہے. لیکن جو میتھلڈے تھی اس کو فورسٹر سے اس لیے جیلیسی تھی کیونکہ فورسٹر جو تھی وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور جو میتھلڈے تھی اسے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی. اسے یہ بات گوارا نہیں تھی کہ وہ ایک غریب خاندان سے ہے، مڈل کلاس خاندان سے ہے، اور جو فورسٹر ہے وہ ایک اعلیٰ خاندان سے ہے، ایلیٹ خاندان سے ہے. تو اس لیے وہ اس سے کیا کرتی تھی، جلتی تھی، جیلس ہوتی تھی. اور اسی جیلسی کی وجہ سے اس نے اپنے جو 10 سال تھے وہ اتنی تکلیف میں گزارے، کیونکہ فورسٹر اس کی دوست تھی، اور اتنا تو اسے پتا ہونا ہی چاہیے تھا کہ اس کے پاس جو جو جیولری ہے اس جیولری میں کون سی جیولری نکلی ہے اور کون سی اصلی ہے. تو ایک جیلسی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے جو فورسٹر تھی اس کے جیولری کا جو میتھلڈے تھی اسے پتہ نہیں چلا، اور میتھلڈے جو تھی وہ اتنے سال سفر ہوتی رہی. بیوٹی اینڈ وینیٹی، جو اس کی بیوٹی تھی، خوبصورتی تھی، اور وینیٹی، وینیٹی فخر کرنا. تو وہ اپنی جو خوبصورتی تھی اس پہ فخر کرتی تھی کہ میں خوبصورت ہوں اور مجھے ایسا ہونا چاہیے تھا، مجھے ویسا ہونا چاہیے تھا، مجھے ایسے خاندان میں ہونا چاہیے تھا، میری یہ وہ ہونی چاہیے تھی، یہ چیزیں مجھے ملنی چاہیے تھی، وہ چیزیں مجھے ملنی چاہیے تھی. تو وہ کیا تھی، وہ اپنی جو خوبصورتی تھی اس پہ غرور کرتی تھی. لیکن جب اسے نیکلس ملا اور نیکلس پہن کے وہ گئی، اور پھر جب واپس آئی نیکلس گم ہو گیا تھا، تو اس کی جو بیوٹی کا غرور تھا وہ ان 10 سالوں میں ختم ہو گیا. ان 10 سالوں میں ان لوگوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی. میتھلڈے سارا کام خود کرتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی ادھر ادھر کے کام کرتی تھی. جو فورسٹر تھے، جو وہ تھے، سوری، جو ایم لوئسل تھے، وہ بھی کیا کرتے تھے، دو دو تین تین جابس کرتے تھے. اور اس طرح جو میتھلڈے کی خوبصورتی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کا جو غرور تھا وہ ٹوٹ گیا. تو کبھی بھی اپنی خوبصورتی پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ عارضی چیزیں ہیں. اخلاق پہ اور خوبصورتی پہ غرور نہیں کرنا چاہیے. آل تو اخلاق بھی اچھے رکھنے چاہیے، اور اللہ نے ہر انسان کو بہت ہی زیادہ خوبصورت بنایا ہے. تو خوبصورتی ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، لیکن غرور نہیں کرنا چاہیے. تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل آئکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ ان فیوچر میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. تو دوستو، آج کے لیے ویڈیو میں بس اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے بائے اینڈ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.